ایپیسوڈ نمبر 16۔ دانیال جب کمرے سے باہر نکلا تو پورا گھر پر وہی رات جیسا گہرا سناٹا طاری تھا۔ نہ کسی برتن کی کھنک، نہ ماں کی آواز، بس ایک بوجھل خاموشی جو ہر قدم پر ٹکرا رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے ہال کی طرف بڑھا۔ ماں کہیں دور تک نظر نہ آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بس نوال کھڑی تھی، خاموشی سے ناشتہ سجاتی ہوئی۔ دانیال آگے بڑھا اور بوا سے پوچھا، بوا ماں کہاں ہیں؟ آج انہوں نے میری کافی بھی کمرے میں نہیں بھیجی۔ بوا نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ہاں بیٹا، شاید چھوٹی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ میں انہیں بلانے گئی تھی مگر انہوں نے ناشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور سلطان بابا بھی بغیر ناشتہ کیے ہی آفس کو نکل گئے۔ یہ سن کر دانیال کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار آ گئے۔ ویسے تو بڑی خدمت گزار بننے کا ڈرامہ کرتی ہے اور آج پہلے ہی دن بابا کو بھوکا آفس بھیج دیا، بس اسی لڑکی کی وجہ سے۔ پہلے وہ ماں سے بات کرنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ رک گیا۔ کچھ لمحے سوچا، پھر گردن جھٹک کر خود بھی بغیر ناشتہ کیے آفس کی طرف نکل گیا۔ وہیں کھڑی نوال کی آنکھیں بھیگ گئیں اور دل کے اندر ایک ہی سوال گونجنے لگا، کیا میں کبھی اس گھر کا حصہ بن پاؤں گی یا جو تھوڑی بہت جگہ تھی وہ بھی کھو دوں گی؟ نوال نے اس ناشتے سے بھری خالی ٹیبل کو دیکھا اور ایک بار پھر سوچوں میں ڈوب گئی۔ یہاں رکنا اب اسے بالکل فضول لگا۔ وہ خاموشی سے ایک ٹرے میں اپنا اور نانی جان کا ناشتہ لگا کر ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو سامنے بیڈ پر شاہجہاں بیگم لیٹی ہوئی تھیں، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بوجھل خاموشی۔ نوال نے دھیرے سے کہا، السلام علیکم نانی، اور ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ شاہجہاں بیگم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، نظر نوال پر ٹھہرائی، پھر دھیمی آواز میں بولی، آ گئی بیٹی، بیٹھو، اکیلی کھانا اچھا نہیں لگتا؟ نوال نے سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کھا لیں نانی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، بھوک نہ بھی ہو تو 2 لقمے میرے لیے کھا لو، گھر میں کوئی اپنا ہی ہو تو کھانا بھی ہضم ہوتا ہے۔ اتنے میں شاہجہاں بیگم گہرا گہرا سانس لینے لگ گئیں۔ نوال فوراً قریب ہوئی اور پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا نانی جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شاہجہاں بیگم بولنے کی کوشش کر رہی تھیں پر ان سے بولا کچھ نہیں جا رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر نوال ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور جلدی سے سلطان کو کال کر کے نانی جان کی طبیعت کے بارے میں بتا دیا۔ سلطان بھی ماں بیگم کی طبیعت کا سن کر پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف سے جلدی سے بولا، نوال ایسا کرو تم ماں بیگم کو لے کر ہاسپٹل پہنچو، میں بھی آفس سے نکل کر سیدھا ہاسپٹل ہی آتا ہوں۔ اور ہاں، جانے سے پہلے اپنی مومانی جان کو بھی ساتھ لے لینا۔ سلطان نے جلدی میں ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ وہ پریشانی میں اپنے کیبن سے نکل ہی رہا تھا کہ راہ میں دانیال سے سامنا ہو گیا۔
دانیال نے باپ کی بے چینی دیکھ کر فوراً پوچھا، کیا ہوا بابا؟ اتنی گھبراہٹ میں کہاں جا رہے ہیں؟ سلطان نے رک کر کہا، آواز میں بوجھ تھا، بیٹا تمہاری دادی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی گھر سے کال آئی تھی، میں انہی کے پاس ہسپتال جا رہا ہوں۔ دانیال ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹا فوراً گاڑی میں بیٹھے اور ہاسپٹل پہنچے، جہاں نوال فاطمہ اور امرین بیگم پہلے ہی شاہجہاں بیگم کے پاس موجود تھیں۔ سلطان نے آتے ہی بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا امرین؟ اچانک ماں بیگم کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ امرین بیگم نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں پتا سلطان، میں اپنے کمرے میں تھی۔ نوال نے آواز دی تو میں وہاں گئی، تب پتہ چلا کہ ماں بیگم کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ یہاں لائے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی گہرا صدمہ لگا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کا چہرہ اتر گیا، وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور سر ہاتھ میں تھام لیا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ دادی جان ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ سلطان نے سر ہلایا اور دانیال کے ساتھ قدم ملا لیے۔ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلتے ہی دونوں کے چہروں پر وہی بوجھ تھا جو لفظوں میں نہیں آتا۔ شاہجہاں بیگم نے جینے کی ہمت ہار دی تھی۔ بہت منت سماجت کے بعد ڈاکٹر نے صرف 2 لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی۔ دروازہ کھولتے ہی نوال بے قرار ہو کر نانی کی جانب لپکی، نانی جان یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جلدی ٹھیک ہو جائیں نا، آپ کی نوال اکیلی رہ جائے گی۔ نوال فاطمہ کا ہاتھ شاہجہاں بیگم کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شاہجہاں بیگم نے بمشکل پلکیں اٹھائی، نظر نوال پر ٹھہری، پھر پیچھے کھڑے سلطان پر، دھیمی مگر صاف آواز میں بولیں، سلطان مجھے کچھ ہو جائے تو تم نوال کا ساتھ مت چھوڑنا کسی بھی حال میں۔ سلطان کا گلا روندا گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا، آپ بے فکر رہیں ماں بیگم، میں ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ لیکن یہ جملہ مکمل بھی نہ ہو پایا تھا کہ شاہجہاں بیگم کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ مسٹر سلطان پلیز اب آپ سب باہر جائیں، ڈاکٹر کی آواز نے کمرے کی خاموشی چیر دی۔ 1.5 گھنٹے کی بے چینی اور پھر ڈاکٹر کا وہ ایک جملہ جس نے سب کچھ بدل دیا، سوری مسٹر سلطان، ہم نے پوری کوشش کی مگر ہم مسز علاء الدین کو بچا نہ سکے۔ نوال کے قدم ڈگمگائے، سلطان کا چہرہ پتھر ہو گیا، کمرے میں کھڑے ہر شخص کے چہرے سے رنگ اڑ گیا اور اسی لمحے نوال کی چیخ کے ساتھ جسم ڈھہ گیا، یا اللہ نوال بیٹا آنکھیں کھولو۔ نوشین نے گھبرا کر اس کے گال تھپتھپائے، میں پانی لاتا ہوں۔ کاشان پلٹ کر
کینٹین کی طرف بھاگا۔ دانیال نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نوال کو سنبھالا اور خاموشی سے اسے باہر لے گیا۔ نوشین اور کاشان بھی کامران کے اشارہ پر گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جب نوال کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو ماں بیگم کے کمرے میں پایا، جہاں ہر چیز تھی، بس ماں بیگم نہیں تھی۔ نوال آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ اشال نے پوچھا۔ نوال روتے ہوئے، نانی مجھے اکیلا چھوڑ گئیں۔ اتنے میں نوشین بیگم کمرے میں داخل اور آگے بڑھتے نوال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جاؤ اشال، جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ جی چچی، تم یہاں ہو؟ تمہیں تو نوال آپی کے پاس بٹھایا تھا نا؟ لاؤنج میں داخل ہوتے کاشان نے پوچھا۔ ہاں، وہ نوال آپی کو ہوش آ گیا ہے۔ نوشین چچی بھی ان کے پاس ہی ہے تایا جان۔ کاشان لان میں آیا، جہاں تمام مدرسات کو بٹھایا گیا تھا۔ وہ نوال آپی کو ہوش آ گیا، کاشان کے کہتے ہی وہ دونوں نوال کے پاس کمرے میں جا پہنچے۔ ماموں، آپ کی بیٹی آج پھر یتیم اور لاوارث ہو گئی۔ سلطان کو کمرے میں آتا دیکھ نوال نے کہا، میرے بچے حوصلہ کرو، صبر اور تحمل سے کام لو۔ باہر سے گزرتے دانیال کے قدم اس کی آواز پر رکے تھے۔ نانی مجھے چھوڑ گئے ماموں، وہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئی؟ نوشین، نہیں بیٹا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ گھر میں چاروں طرف سناٹا تھا۔ نوال دوائیوں کے زیر اثر ہی سوتی رہتی تھی۔ اس واقعے کو 7 دن گزر چکے تھے۔ 7 دن بعد سلطان آفس آیا۔ سلطان، دانیال، بیٹھو، بات کرنی ہے۔ میں نے تمہاری ماں کو بہت سمجھایا، مگر وہ تمہارے رشتے کو ماننے اور نوال کو کینیڈا بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ سلطان، نوال کا 2 دن بعد کینیڈا واپس جانا ضروری ہے۔ اب اس کی زندگی کے فیصلے تم کرو گے، کیوں نہ کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ دانیال، اوکے بابا، گھر چل کر بات کریں۔ یہ کہہ کر دانیال کیبن سے باہر نکل گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں دانیال کیا فیصلہ لے گا؟ کیا نوال واپس کینیڈا جا پائے گی؟ جاننے کے لیے کل شام 7 بجے دیکھنا مت بھولنا۔ اگر کہانی پسند آ رہی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا، اور کامنٹس بھی اچھے